خوشی کا لمحہ تھا اور میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جب آنسو بہنے لگے تو قالت حضرت ام الفضل کہتی ہیں قلت تو میں نے کہا بے ابی انت یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان مالکا، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ تو خوشی کا لمحہ تھا، یہ تو خوشی کا موقع تھا، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، فرمایا اے ام الفضل سنو، ماجرا یہ ہے کہ جیسے ہی تم نے اس بچے کو میری گود میں دیا فوراً جبریل آسمان سے اتر آئے اور مجھے خبر دی کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ کیا کہا جبریل نے؟ اے ام الفضل، جبریل ابھی آئے اور آ کر مجھے جبریل نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بچہ ستقتل، آپ کی امت اس بچے کو عنقریب قتل کر دے گی۔ تو حضرت ام الفضل تعجب میں پڑ گئی اور تعجب سے پوچھا ھذا یا رسول اللہ، اس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بچہ اس کو قتل کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں سنو، صرف قتل ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ اتانی بتربۃ من تربتہ حمراء، اور کما قال، سنو جس جگہ پر ان کو قتل کیا جائے گا اس کربلا کی سرخ مٹی بھی جبریل میرے پاس لا کر، اور وہ سرخ مٹی میرے پاس موجود ہے۔ معزز سامعین، ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بچہ جب پیدا ہوا، پیدائش کی خبر دی اور ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی بھی خبر آ گئی، کتنا غم کا لمحہ ہوگا وہ، کیا گزری ہوگی میرے آقا کے نازک قلب پر، کیسی مشقت اور غم زدہ وہ لمحہ ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی، کیسی مشقت اور کس درجہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا۔ معزز سامعین، ابھی بچہ گود میں ہے لیکن خبر آ گئی کہ اس بچے کو آپ کی امت قتل کر دے گی۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں معزز سامعین، اس کربلا نے بہت سارے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ میرے آقا نے جو فرمایا کہ جبریل آئے اور بتایا کہ میری امت اس بچے کو قتل کرے گی، یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ قتل کرنے والے کوئی کافر ہندو یا سکھ یا یہودی اور نصرانی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تبھی تو میرے آقا نے امتی فرمایا، جبریل نے امتی فرمایا کہ امت مطلب میری امت، کلمہ پڑھنے والی امت اس بچے کو قتل کرے گی۔ معزز سامعین، آج آپ دیکھیں کربلا کا میدان لگا اور ادھر بھی کلمہ ہی پڑھنے والے تھے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی اذان، ادھر بھی اذان، ادھر بھی جماعت، ادھر بھی جماعت، نماز ادھر بھی، نماز ادھر بھی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ارے نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، تم نماز پڑھنے والے کی برائی کیوں کرتے ہو، ان کی مذمت کیوں کرتے ہو، ان کے رد میں تقریریں کیوں کرتے ہو؟ میں بتانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں حل کر دیا اور بتا دیا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا صحیح نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ پڑھ کر کے بھی غلط ہوتا ہے، اور ایسا غلط ہوتا ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھانی پڑتی ہے اور باضابطہ جنگ لڑنی پڑتی۔ ایسا ہی تو ہوا، نماز ادھر بھی ہوتی تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں، کہ نماز کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھایا جاتا کہ نماز تو بھی پڑھتے ہیں
مسلمان تو وہ بھی ہیں، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، اذان تو وہ بھی کرتے ہیں، تو وہاں بھی تو کلمہ اور نماز پڑھتے تھے۔ امام حسین نے کیوں ان کے ساتھ جنگ لڑی؟ آخر کچھ تو وجہ تھی نا حضرات محترم۔ تو یہ فضول کی بات ہے۔ معزز سامعین، کلمہ پڑھے اور کلمہ کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو یہ کلمہ پڑھنا کام نہیں دیتا۔ معزز سامعین، بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا وہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، لیکن امام حسین کی شہادت کو جو بیان کرنے کا آج طور طریقہ رائج ہو گیا ہے، یہ غلط ہے۔ امام حسین کی شہادت کو بیان اس طرح کیا جائے کہ بوڑھا بھی سنے تو جوانی کے جوش میں آ جائے۔ امام حسین کوئی مظلوم نہیں تھے۔ آج ایسی تقریریں کی جاتی ہے کہ امام حسین کو لاچار اور مجبور اور مظلوم بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ شہادت کو ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ایسا بیان کیا جائے کہ بوڑھے کے اندر بھی جوانی آ جائے۔ شہادت ایسی بیان ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ روئے اور شہادت بیان کرے اور لوگوں کو رلائے۔ ایسی تقریر کرنا ہی حرام ہے، ایسی شہادت بیان کرنا ہی حرام ہے جس میں بتصنع رویا جائے اور رلایا جائے۔ ایسی شہادت بیان کرنا حرام ہے، ہمارے علماء نے بیان فرمایا۔ بلکہ شہادت ایسی بیان ہو کہ بوڑھے کے اندر روح پھوٹ جائے اور جوانی پیدا ہو جائے اور تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ جانے پر آمادہ ہو جائے۔ شہادت ایسی بیان کی جائے۔ حضرات محترم، امام حسین مجبور تھے۔ امام حسین کی وہ فضیلتیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ ایک جنگ میں ایک عام صحابی امام حسین نہیں تھے، وہ حضور کے اہل بیت سے نہیں تھے، پانی کی قلت پڑ گئی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نماز پڑھ کر۔ تو جانتے ہو اس جنگ میں گھوڑے کی ایڑ کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ ایک عام صحابی تھا، ان کی وہ فضیلتیں نہیں تھی جو حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ حضرت امام حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ ان کے گھوڑے کی ٹاپ سے پانی کا چشمہ نکل جائے تو کیا امام حسین کے پاس یہ پاور نہیں تھی کہ آپ کے اشارے سے کربلا میں پانی کا ایک نہیں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے؟ کیا امام حسین، ارے امام حسین تو وہ ہے جہاں سے ولایت بٹتی ہے اور جن کے گھر سے ولایت نکلی ہے۔ جب خواجہ غریب نواز جو ان کے غلاموں کے غلام ان کے ایک اشارے پر سارا انا ساگر ایک کٹوری میں آ جائے تو امام حسین کا کہنا ہے۔ معزز سامعین، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے، بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور امام حسین پر اعتراض کیا ہے کہ اگر اولیاء اللہ کو اللہ عز و جل نے طاقتیں دی ہیں، پاور دیا ہے، اختیارات دیے ہیں، تو امام حسین کربلا کے میدان میں اتنی مظلومیت کے ساتھ کیوں شہید ہو گئے؟ اگر اولیاء اللہ کو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب بندوں کو طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اختیار دی ہے، تو اتنے مظلومیت کے ساتھ کیوں شہید کیے گئے؟ حضرات محترم، یہ سوال کچھ جاہلوں کا بھی ہے اور وہابیوں کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی پاور اور اتنی طاقت اللہ نے انہیں دی تھی تو پھر اتنی بے کسی کے ساتھ ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ معزز سامعین، بات دراصل یہ ہے، یہ جواب آپ یاد رکھ لیں۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ اپنے دوستوں کو، محبوب بندوں کو جو پاور دیتا ہے، جو اختیارات دیتا ہے، جو طاقتیں دیتا ہے، یہ رضا، تسلیم اور عبدیت کے ساتھ ہے، نہ کہ سرکشی کے ساتھ اور سروری کے ساتھ نہیں۔ مطلب یہ
کہ اللہ عز و جل جو انہیں طاقت دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے، یہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ کا جیسا فیصلہ ہوتا ہے اس پر یہ سر تسلیم کو خم کرتے ہیں۔ اور آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو ایک واقعہ بتا دوں۔ بیہقی نے اس کی روایت کی اور راوی حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ، مصر کے بادشاہ مقوقس اس کا نام تھا، اس نے امتحان لیا حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ سے، اور امتحان یہ لیا، کہا کہ تمہارے نبی اللہ کے نبی ہیں، ان کو اتنے اختیارات اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے ان کو اتنی طاقت اور پاور دی ہے، تو ان کی قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، مکے والوں نے ان کو نکال دیا، اور کفار مکہ نے طرح طرح سے انہیں اذیتیں دی، تو تمہارے نبی نے دعا کر کے انہیں کیوں نہیں ہلاک کر دیا؟ سمجھ آئی؟ جب اتنی طاقت اللہ نے دی ہے تو تمہارے نبی کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے اور یہ سب ہلاک و برباد ہو جاتے۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نبی مانتے ہو؟ چونکہ یہ تھا عیسائی، اور عیسائی بادشاہ نے امتحان لیا صحابی رسول کا، انہوں نے بتایا اچھا یہ بتاؤ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہو یا نہیں؟ بولے ہاں۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہودیوں نے ان کو پکڑا اور ان کو سولی دی، پھانسی پر چڑھایا، تو اللہ کے رسول تھے وہ، انہوں نے کیوں نہیں بددعا کر دی؟ وہ سب ہلاک و برباد ہو جاتے، وہ سب ہلاک و برباد ہو جاتے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا انت حکیم جاء من عند حکیم، تم حکیم ہو اور حکمت والے نبی کے پاس سے آئے۔ انہوں نے یہ جواب دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے جو نیک بندوں کو طاقت دی ہے، یہ نیک بندے طاقت وہی استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اللہ کا جیسا فیصلہ ہوتا ہے اس پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی یہی رضا تھی کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جائیں اور وہاں پر شہید ہوں، اور ان کے خون سے اسلام کی آبیاری ہو، تاکہ صبح قیامت تک اسلام کی گردن پر ان کا احسان رہے اور ان کے تذکرے زبان زد عام و خاص رہے۔ آج ان کی عزت کے ساتھ ہم کانفرنس کرتے ہیں، اور قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے کو لٹا دیا، صرف اپنے ہی کو نہیں بلکہ اپنے خاندان کو لٹا دیا۔ معزز سامعین، ایک بار ایسا ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث شریف میں ہے کہ راوی کہتے ہیں عبد الرحمن بن نعیم، راوی ان کا نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ سمعت ابن عمر، حضرت عمر کے لڑکے سے میں نے سنا، کیا تھا؟ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الذُّبَابِ، ان سے عن المحرم، ان سے محرم کے بارے میں پوچھا گیا کہ یقتل الذباب، کیا محرم مکھی کو قتل کر سکتا ہے، مار سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ یہ دیکھو، یسألونی اہل العراق وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہما ریحانی من الدنیا۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ دیکھو لوگو، یہ عراق والے ہیں، کوفے والے ہیں، جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں مسئلہ کہ محرم یعنی احرام کی حالت میں حاجی مکھی کو مار سکتا ہے یا نہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور آج مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا مکھی کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، آج بھی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ساری ہاتھی کو نگل گیا، اب پوچھ باقی رہ گئی، تو مولوی صاحب کے پاس آئے کہ کیا ہاتھی حلال ہے یا حرام، یعنی جائز اور ناجائز کا مسئلہ تب یاد آیا جب ساری ہاتھی کو نگل گیا اور صرف پوچھ باقی رہ گئی۔ معزز سامعین، یہ حال ہے لوگوں کا، جب جوانی رہتی ہے اور جب جوانی
شباب پر ہوتی ہے اور بسمات خان اور ایسا کہ لوگوں پر ان کا رعب رہتا ہے، تب تو جائز ناجائز حلال و حرام سب طاق پر رکھتے ہیں، اور جب بستر پر لیٹتے ہیں مرنے کے لیے اور بڑھاپا آتا ہے تب انہیں شریعت اور مسجد یاد آتا ہے۔ حضرت ابن عمر نے یہی بتایا کہ دیکھو انہوں نے تو رسول کے نواسے کو قتل کر دیا، اور آج مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کہ کیا حاجی مکھی کو مار سکتا ہے؟ معزز سامعین، تو یہ تو ہے ان کا حال۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں ایسی بیان کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ساری فضیلتیں اور امام حسین کی شہادت، معزز سامعین، قیامت تک کے مسلمانوں پر وہ شہادت احسان ہے، اور امام حسین نے جس کی سربلندی کے لیے یہ شہادت دی ہے، مسلمانوں نے اس چیز کو کھو دیا، نماز کی پابندی ختم کر دی۔ امام حسین نے شریعت کی وجہ سے اپنے گھر بار کو لٹایا، آج شریعت کو طاق پر رکھ دیا، اور امام حسین کے نام سے میلاد اور محفلیں منعقد کریں، اچھی بات ہے، پر امام حسین کا سچا محب، کامل محب وہی ہوگا جو امام حسین کے نقش قدم پر چلے گا اور ان کے بتائے ہوئے راستوں کو فالو کرے گا، وہی سچا عاشق ہوگا، اور امام حسین کا فیضان حقیقت میں اسی پر جاری ہوگا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہم سب کو امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو راہ راست پر گامزن فرمائے، شریعت کا پابند بنائے، مولا تعالی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم تمام حاضرین و حاضرات کی مغفرت فرمائے۔ الہی مجھ سے بولنے میں لفظاً سہواً قصداً اگر کسی قسم کی خامی یا غلطی ہوئی ہو، مولا میں ان تمام حاضرین و حاضرات کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں سچا رجوع لاتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔